وہ ہے فقر۔ اب فقر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ فقر، آقا علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار، اس پہ فخر نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام اللہ کو کے جلوے دیکھے، معراج میں جس مقام پر گئے تمام حور و غلماں فرشتے انتظار میں ہیں، ہر آسمان پہ استقبال ہو رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام اس پہ فخر نہیں کر رہے۔ تمام قیامت کے دن سرداری مل رہی ہے، اس پہ فخر نہیں کر رہے۔ کوثر کے جام پہ فخر نہیں کر رہے، تمام انبیاء کی امامت پہ فخر نہیں کر رہے، اللہ کے محبوب ہونے پہ فخر نہیں کر رہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ تو فقر کیا ہے؟ صوفیاء کے نزدیک فقر آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے تعلیمات دیں وہ فقر ہے۔ اور فقیری کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا کردار ہے، جو پتھر کھا کے دعا دیں، جو اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اور جو مکہ معظمہ سے ہجرت پہ مجبور کریں انہی کی امانتیں واپس کریں، اور جب مکہ معظمہ فتح ہو جائے تو انہی کے گھر کو دارالامن قرار دیتے، کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، جو انتقام نفس کے لیے نہیں لیتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ پھر جو سب کچھ طاقتیں اللہ کی دیوی رکھتے ہوئے معاف کر رہے ہیں، تو جو فقیری ہے طاقتوں کے رکھتے ہوئے انتقام نہ لینا۔ اور فقیر کون ہے؟ غلام مصطفیٰ۔ تو جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوگا وہ آقا علیہ السلام کے طریقے پہ ہوگا۔ تو فقیر غلام مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اسے خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یعنی جب تک میں اپنی محبتوں کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑوں گا تو میں نیکی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو حقیقی نیکی کس کا نام ہے؟ کہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ تو جب میں اپنی مرضی کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر ابھی میں تو نیکی پہ نہیں آیا، تو پھر اللہ کی قرب کا مقام تو بہت آگے کا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب میری اولاد اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، میرا بچہ نماز چھوڑ رہا ہے، میرا بچہ غلط کاموں میں ہے اور مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کریم نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ فلاں علاقے پہ عذاب نازل کر دو، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ وہاں پہ وہ بندہ بھی ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا رہا، اس نے کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس کو پہلے عذاب دو، کیونکہ اس کو میری گناہ پہ اور میرے معاملات میں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر مجھے اللہ کے دین سے بغاوت ہو رہی ہے، میری اولاد اللہ کے دین سے باغی ہے، قرآن سے باغی، قرآن پاک سے باغی ہے، نماز سے باغی ہے، اچھے اخلاق سے باغی ہے، اور مجھے کچھ نہیں تکلیف ہو رہی، سمجھ لیجئے کہ میں نے اولاد کو اپنے اللہ کے مقابلے میں کم، یعنی اللہ کو سب سے اوپر ایکسیلنس رکھنا تھا، لیکن میں نے اولاد کو پریفر کیا، تو یہ اولاد میرے لیے فتنہ بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اولاد کو اوپر درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اوپر اللہ کریم۔ جب بندہ اس راہ تصوف میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ یہی چیز عیاں ہوتی ہے کہ یہ جو فقر ہے
اس تک جانے کا راستہ اپنے آپ کو مٹا کر ہے، اپنے آپ میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ دیکھیے جب میں اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں نے خود کو ہی نہیں جانا تو رب کو کیا جانوں گا؟ اور جب میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کو تیار ہوں، اپنے آپ کو تباہی پہ لے کے جانے کو تیار ہوں، میں اگر اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤں گا، پھر اس اپنے آپ کو بچانے کے بعد اپنی بیوی کو بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤں گا۔ اور اگر میں اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی طرف جا ہی نہیں رہا، میں ان کی دنیا میں، ان کے معاملات میں، ان کے کاموں میں خوش ہوں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سے دور ہیں اور ان کی زندگی میں سستیاں نائلیاں ہیں اور میں چپ ہوں، تو ابھی میں کہاں سے غلام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز قضا کرنے پہ بہت سخت، کہ اگر گھروں میں جو ہے آگ لگانے تک کا، کہ اتنا سخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ اگر یہ کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا فجر کی نماز کو اہم نہیں جان رہے یا فجر کی جماعت کو، تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو فقر، فقیری اور فقیر، یہ زبانی معاملات کا نہیں ہے نام، فقر کردار کا نام ہے۔ تو میرا کردار ایسا ہو کہ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں غلام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اور میں صرف بھاشن تک ہوں تو بھاشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تقریریں سن کے لوگ سیاست دانوں کے بھی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن بعد میں زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ تو فقر، فقیری اور فقیر یہ حقیقت میں کردار کا نام ہے۔ تو ہم ظاہر باطن سے ایک سا بن جائیں، اور اگر میں ظاہر باطن سے ایک سا نہیں بن رہا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے اور آپ کو ظاہری باطنی ایک راہ پکڑ لینی ہے، اور جب وہ راہ پکڑو گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جب تک میں اپنے لیے جیوں گا مجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ۔ تو فقر، فقیری اور فقیر اپنا ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کا نام ہے، اور جب میں ہر عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو یہ تباہی ہے۔ کوشش کیجئے کہ زندگی میں کردار ہے۔ صوفیاء اکرام کی جو تبلیغ ہے کردار کے ذریعے ہے۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کے لگ بھگ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو کس چیز سے تھا؟ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، کیمرے نہیں تھے، ویڈیوز نہیں تھی، کردار تھا۔ آج ہم نے کردار کو چھوڑ دیا، گفتار پہ آ گئے۔ تو کوشش کریں ہم ظاہر باطن سے ایک سے ہو جائیں اور اپنے کردار سے تبلیغ کریں۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی اور ہم سے یہ دین کا کام لے۔ میرے مرشد کریم سید جمال الدین شاہ دامت برکاتہ العالیہ کا یہ فیضان ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس میں کوئی نہ مقصد چندے ہو، نہ خیرات ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ فطرانے، نہ کھانے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ آپ کے ہر کام کو آسان کریں گے۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے دین کا کام لے۔